اور اب تک کی جو پروسیڈنگز رہی ہیں اس میں ایک چیز بار بار سامنے آ رہی ہے، ہر بات سے نکل کے آ رہی ہے، اور وہ ہے بھلے کے نشان کی بات، کہ یہ کتنا غلط فیصلہ تھا بھلے کے نشان. ایک پارٹی کو اس سے محروم کیا گیا، نہ صرف پارٹی کو بلکہ ووٹر کا جو حق ہے وہ اس سے چھینا گیا، کیونکہ ووٹر نشاندہی کرنے میں اسے آسانی ہوتی ہے. پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں لٹریسی ریٹ کم ہے تو انتخابی نشان رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ووٹر آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکے، اپنی منشا کا اظہار کر سکے، اپنی رائے کو ایکسپریس کر سکے. تو جب آپ ایک نشان لے لیتے ہیں یونیورسل تو بیسیکلی آپ ووٹر کو اس کے حق سے مجروح کرتے ہیں. اور یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی ووٹر ہی کے حق کو پروٹیکٹ کرنے کا ہے. اس پہ کچھ جج صاحبان نے بڑا واضح اس پہ دوران بحث جو ہے بات کی ہے، ریمارکس دیے ہیں کہ جو فنڈامنٹل جو رائٹ ہے وہ ووٹر کا ہے، اس کو سیکیور کرنا ہے. اور ڈیموکریسی کی بنیاد ہی ہے کہ ووٹر کا جو حق ہے وہ اس کو ملے. اور وہ کیا حق ہے؟ وہ یہ ہے کہ جدھر وہ ووٹ دے رہا ہے وہ ادھر ہی جائے. اور اگر نواز شریف کو ووٹ دے تو نواز شریف کو جائے، عمران خان کو دے رہے تو عمران خان کو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ووٹ دے رہا ہے عمران خان کو اور پھر فارم 47 آ کے تو ادھر ٹریول کر جائے. یہ نہیں ہے. 3 اوکیجنز ایسے آئے جب ووٹر کے ساتھ زیادتی کی گئی. نمبر 1 بھلے کا نشان، اس کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. نمبر 2 جو پولنگ ڈے پر اس کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، اس کی جو پارٹی جو تھی اس کو کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی تھی. ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پابند سلاسل تھے، ان کے جو لیڈر ہیں وہ پابند سلاسل تھے، اور انٹرنیٹ بھی بند تھا، موبائل فون بھی بند تھا، اور پولنگ ایجنٹس کا معاملہ، یہ ساری چیزیں آ گئی. یہ دوسری دفعہ تھی. تیسری دفعہ تب آئی جب کاؤنٹنگ میں فارم 47 جو ہے وہ ڈفرینٹ کاؤنٹ دے رہا تھا فارم 45 سے، وہ بھی غلط تھا. اور چوتھی جگہ یہ آئی کہ مخصوص نشستیں اس کو نہیں دی گئی ووٹر کو جدھر اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا. وہ مخصوص نشستیں خواتین کی بھی اور اقلیتوں کی بھی وہ ادھر چلی گئی. تو یہ 4 جگہوں پہ ووٹر کے بار بار میں کہہ رہا ہوں ووٹر کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے. تو یہ اس کی پروٹیکشن کا کیس ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ پورے چل رہا ہے سلسلہ، انشاءاللہ یہ سیٹیں یا تحریک انصاف کو ملیں گی یا سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں نظر آ رہا ہے. اور یہ ان کا جائز حق بھی ہے. یاد رکھیں یہ کس کا جائز حق ہے؟ اس امیدوار کا جو نامزد ہوا، جس نے الیکشن لڑا اور ووٹ اس نے لیے اور جیتے، اسی تناسب سے یہ سیٹیں ملنی چاہیے. تو انشاءاللہ ہوگا. دوسرا، عدت کیس کا تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ آئے گا. عدت کیس کا عدت کیس کا فیصلہ تھوڑی دیر کے بعد آئے گا. یاد رکھیں یہ 1 مہینہ پہلے فیصلہ آ جانا چاہیے تھا. 29 تاریخ ڈیسائیڈ ہوگی تھی کہ فیصلہ دینا ہے، لیکن اس دن پھر جو ہوا وہ پورا ایک ڈرامہ. اور اس کے بعد پھر خیر اب آج 27 تاریخ کو 3 بجے، اب سے کچھ دیر کے بعد فیصلہ آئے گا. انشاءاللہ عمران خان اور بشرا بی بی سرخرو ہوں گے. جس طرح سے تمام کیسز عمران خان پر جو بنائے گئے بوگس، بے بنیاد، اور انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گا. اس سے پہلے بھی عمران خان سرخرو ہوئے ہیں. اور قرآن کی ایک آیت ہے، جب اللہ کسی کی مدد کو آپ پہنچے تو تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. انشاءاللہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے. انشاءاللہ اللہ حق اور سچ کی فتح کرے گا اور عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ رہا ہوں گے. آگے آپ بات کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو کیس کی پروسیڈنگز ہیں، ایز اے پٹیشنر میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جن جھوٹوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ سپریم کورٹ میں آ کے ماشاءاللہ ایک بائی ایک سٹیپ وائز کھلتے جا رہے ہیں. یہ بات بخوبی ظاہر ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بطور ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کے عوام کے ووٹ کے جو رائٹ تھا یا ووٹ جو کیا اس کی سینکٹیٹی کو پروٹیکٹ کرنا تھا. ان کو کسی سے پارٹی نہیں بننا تھا. وہ ایک نیوٹرل ادارے کے طور پہ کام کرنا اس کو چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو نیوٹرل ادارے ہوتے ہیں وہ جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ آج آپ کو اس کے وکیل کے آرگیومنٹ سے سمجھ آ گئی. بارہا عدالت میں معتبر ججز پوچھتے رہے کہ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا تھا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جب اس کا نشان لے لیا گیا تھا تو اس کو پولیٹیکل پارٹی ماننے سے انکار کر کے اس کے کینڈیڈیٹس کو فورسفلی انڈیپینڈنٹ کر دیں. یہی میرا بھی جو پٹیشن ہے وہ یہ کہ میں نے بطور پی ٹی آئی اپنے پیپر جمع کرائے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان پنجاب میں. ہمارے یہاں خواتین کھڑی ہیں، سندھ میں ہم نے جمع کرائے، بلوچستان میں جمع ہوئے. ہمارے جو پیپرز ہیں وہ ہم نے
KP میں جمع کرائے. ہماری اسکروٹنی کی ڈیٹ دینے کی بجائے انہوں نے ہمیں یہ کہہ دیا, کنڈیشنل کر دیا. باقی 3 صوبوں میں اسکروٹنی کر دی, پنجاب نے ہمیں کہہ دیا کہ ابھی ہم آپ کی اسکروٹنی نہیں کر سکتے. اور ہماری لسٹیں لینے سے, ٹائم پہ جو لسٹیں, جس کٹ آف ڈیٹ اور جو لیگل سارا کورس آف ایکشن الیکشن کمیشن بتا رہا ہے یہاں کے, اس سے ہمیں خود روکا انہوں نے. ہم نے اپنی لسٹیں جب بھیجی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں لسٹیں ریفیوز کر دی ایک پولیٹیکل پارٹی, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو, کہ جناب آپ کے پاس اب بلے کا نشان نہیں رہا, اس لیے آپ جو ہیں وہ اپنی لسٹیں بھی نہیں جمع کرا سکتے ہیں. ہم نے کورٹ میں بھی ہم گئے, ہم الیکشن کمشنر صاحب کے پاس گئے. الیکشن کمشنر کے پاس ہماری جو اپلیکیشن ہے اس کی ڈائری ہوئی ہوئی ہے. سو آج آپ نے دیکھ لیا کہ جو فیاسکو 13 جنوری کو ہوا تھا وہ کتنے اچھے طریقے سے یہاں ایکسپوز ہو گیا. جسٹس منیب صاحب نے جب سوال پوچھا کہ کیا الیکشن کمیشن کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, کیا الیکشن کمیشن کا کام تمام لوگوں کے ساتھ, تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں ہے, اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ آپ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین پہ کل ہنس رہے تھے 2 دن پہلے, تو یہ رویہ جیسے میں نے صبح بھی یہ بیان کیا تھا کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایز انڈیپینڈنٹ ادارہ یہ الیکشن, یہ جو پٹیشن ہے اس کو کنٹیسٹ نہیں کر رہا, وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی کھلی مثال یہ ہے کہ انہوں نے ہماری سیٹیں اپنی من پسند پارٹیوں میں بانٹ دی. اب پوچھنا یہ ہے اگلا سوال کہ 4.1 کا جو میتھس ہے, جس میتھس پہ آج کونسل صاحب بہت زور سے بڑا اچھے طریقے سے بیان کر رہے تھے, وہ تو چلو جتنی ان کی سیٹیں آئیں تو اس کے مطابق ان کو ریزرو سیٹس دے دی گئی. جو باقی ہمارے حصے کی ریزرو سیٹس بانٹی گئیں وہ کون سا میتھمیٹکس ہے, وہ میتھس کا فارمولا کون سا ایجاد ہوا ہے جس کے تحت یہ والی سیٹیں بانٹی گئی, کیونکہ آئین میں تو یہ کہیں نہیں لکھا. اور آئین کے آرٹیکل 17 کی وائلیشن بھی اسٹیبلش ہوئی آج سپریم کورٹ کے سامنے. آپ نے ہمارا بیسک رائٹ بطور پولیٹیکل پارٹی کے وائلیٹ کیا. PTIN پہ بہت باتیں کی گئی. PTIN کا جو چیئرمین تھا اس کا اغوا برائے بیان چلائیے نا پلیز. اس نے تو خود منع کر دیا کہ میں نے تو کوئی ٹکٹ ہی نہیں بانٹی ہے, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اور کس طرح کیا وہ آپ سب کو پتا ہے. وہ ٹائم یاد کریں جو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک اغوا برائے بیان ہوا کرتا تھا. اور آج وہ انفورس ڈس اپیرنسز, الیکشن کے دوران ڈسکریپنسیز, ٹارگیٹڈ وائلنس, پولیٹیکل وائلنس, ایک خاص صرف PTI کے کارکنان, PTI کے کینڈیڈیٹس, PTI کے کینڈیڈیٹ کے پروپوزر سیکنڈرز کے ساتھ جو ہوئی, اور پھر ROs کا رویہ. 8 فروری کو میں NA 166 کی امیدوار تھی, میرا ابھی الیکشن ٹریبیونل میں بھی کیس چلا گیا. مجھے الیکشن کے دن RO آفس میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. مجھے اگلے دن صبح 11 بجے تک باہر کھڑا کیا گیا. میں RO کے آفس سے 30-40 فٹ باہر سردی میں کھڑی رہی. میں جب آگے ہو کے کچھ پوچھنا چاہتی تھی میرے پہ بندوقیں تانی جاتی تھی, میری ویڈیو بنائی جاتی تھی اور میرے ساتھ بدتمیزی کی جاتی تھی, جس پہ میں نے آبجیکشن جب ریز کی. RO سرور جو بھاولپور کا ایک ہے, جس کو من پسند RO, جن کو 2 پروموشن دے کے وہاں پہ RO بنایا گیا, اسی لیے ہم نے اعتراض کیا تھا کہ سرکار کی مشینری کو مت استعمال کریں. جن DCs کو PDM کے دور میں آخری دنوں میں فارچونر سے نوازا گیا ہے, خدارا ان کو الیکشن میں انوالو مت کریں, وہ پھر ہم پہ MPO 3 ہی لگائیں گے. وہ جو نئی کڑکتی ہوئی فارچونرز بانٹی گئی تھی عوام کے پیسوں سے, اور آج آپ کے پنکھے نہیں چل رہے اور بجلی کے بل بغیر بجلی کے اور بغیر گیس کے آ رہے ہیں, اس کے بدلے میں جو ہماری ٹھکائی ہوئی ہے نا PTI کی, وہ آپ کو الیکشن والے دن نظر آئی ہے. اس لیے ہم نے کہا تھا, اور اسی عدالت میں بھی ہم آئے تھے کہ مہربانی کریں انڈیپینڈنٹ ROs لگائیں, جوڈیشری ROs اپوائنٹ کریں, بیوروکریسی ROs اپوائنٹ مت کیے جائیں. آج دیکھیں کہ الیکشن ٹریبیونل میں کتنی درخواستیں گئی ہیں. یہ ایک کر کے جھوٹ ایکسپوز ہو رہا ہے. JUIF پہ آ کے گڑبڑا گئے, وہ ارریلیونٹ سوال بن گیا ان کے لیے. کیسے ارریلیونٹ سوال بن گیا؟ جب جسٹس عائشہ صاحبہ نے پوچھا کہ بھائی ایک کا تو اٹھا کے لے آئے ہو جو تمہیں پسند نہیں ہے, باقیوں کا کہاں ہے, تو اس میں بھی عجیب سوال جواب ہوتے رہے. اب آپ دیکھیں گے, میں یہ کہتی ہوں کہ یہ والی پٹیشن یا یہ والا جو کیس ہے اس کو عدالت تسلی سے سنے, کیونکہ یہ راہ متعین کرے گی پاکستان میں آئین کی, پاکستان میں جمہوریت کی, اور آنے والے وقت کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ پٹیشن ہے ایک پولیٹیکل جماعت کے رائٹس کی.
इलेक्शन मुल्क में कैसे होते हैं और उसका आउटकम क्या होता है, ये उसकी राह डिटरमिन करेगी। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे लीडर इमरान खान साहब की पिटीशन जो पड़ी हुई है उसको भी इस केस के साथ क्लब करके सुना जाए। उठाएं, देखें कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान में किस किस्म का इलेक्शन कराया है। हमने इलेक्शन नहीं, हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांगा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो 2 साल सड़कों पे मारे खाती रही, गोलियां खाती रही, शेलिंग और डंडे खाती रही फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, इस अवाम के लिए। आज आप देखें बजट की स्पीचेस हो रही हैं, किस किस्म का बजट आ रहा है। आप देखें जिस IMF PTI IMF करते थे, आज वो IMF से डायरेक्ट बजट लाके आपके ऊपर डाल रहे हैं। आज बिजली और गैस के बिल हमें बड़े बड़े नजर आते हैं लेकिन बिजली और गैस नहीं नजर आती। आज आटे की कीमत चेक कर लें, 16 रुपए की रोटी तो मिल रही है कुछ तंदूरों से, बाकी जो घरों में हालात हो गए वो भी देखिए। ये किस बात का नतीजा है? जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को फॉर्म 47 पे बाहर और दूसरों को अंदर कर दिया जाता है, फिर ये नतीजे आते हैं। तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट केस है। मेरी डिमांड है इसको 3 महीने चलाएं, भूल जाएं कि कोई एक्सटेंशन या 2/3 मेजॉरिटी का कोई मामला जो इस वक्त की हुकूमत के लॉयर हैं या जो वजीर कानून है उन्होंने कुछ सामने रखा हुआ है। जल्दी मत करें, हमें कोई जल्दी नहीं है। 4 महीने से आपने हमारी सीटें लटकाई हुई हैं और बांटी हुई अपने मनपसंद लोगों में। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी आप इसको रोजाना सुने, 1 घंटा दे दें, रोज सुने, एक एक मेंबर का रिकॉर्ड निकालें और उसको बुला के पूछें कि उसके साथ क्या सलूक हुआ। मैं एक और रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम खवातीन जो रिजर्व सीट्स की उम्मीदवार थी उन्होंने अपने फॉर्म्स पे PTI लिखा है। हमने जो लिस्टें जमा कराई हैं आप उनके भी रिकॉर्ड मंगवा लें। और मेरा ख्याल है कि आज जस्टिस जो याया अफरीदी साहब है उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को, लास्ट हेयरिंग पे भी ये कहा गया था कि रिजर्व सीटों की लिस्टें लेकर आए PTI की, जो आज प्रेजेंट नहीं की गई हैं। सो इलेक्शन कमीशन अगर इतनी देर लगा रहा है, इसी तरह रिजल्ट में भी देर लगाता है, लेकिन सीटें देने में बड़ी जल्दी की थी। फॉर्म 47 पकड़ाने में मिनट लगाया था। मैं कहूंगी आराम से करें, आप अपना पूरा रिकॉर्ड निकालें, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेमोरी को चेक करें, आप 2018 का भी रिकॉर्ड निकाल के लाएं, आप लेकर आएं बाप पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा का भी रिकॉर्ड, आप ANP को जो नोटिफिकेशन जारी किया है आपने बगैर हिलोजत के वो भी निकाल के लाएं, आपने नवाज शरीफ को जो अपनी पार्टी का सदर मुंतखब हुआ है और उस पर कोई एतराज नहीं किया उसका भी लेकर आए रिकॉर्ड बगैर इलेक्शन के, सुकून से। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर सिर्फ आखिरी बात कहूंगी, हमारी है बतौर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ये डिमांड है सुप्रीम कोर्ट से कि इस केस को तसल्ली से सुने, आराम से सुने। आप 3 महीने सुने, हम सुनाने को तैयार हैं और हमें भी बुला के सुना जाए। बतौर पिटिशनर मुझे भी सुने, बतौर पिटिशनर हामिद रजा साहब को भी सुने। आज हमने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी है, गौहर साहब को भी बुला के सुने। ये सारी चीजें सुने और उसके बाद फैसला करें, क्योंकि आप आइन के गार्डियंस हैं। और जिस तरह जस्टिस मुनीब साहब कह रहे हैं, जिस तरह असर मिनल्ला साहब बात कर रहे हैं, या अफरीदी साहब ने कहा, जस्टिस आयशा ने भी कहा, आप कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता सीधा करें। और जो गलत हुआ है इस 2024 के इलेक्शन में 13 जनवरी के बाद से जो उल्टा सीधा हुआ है, अगर आपने इसको फिक्स करना है तो वापस चले जाएं 13 जनवरी में, उस पर भी कोई एतराज नहीं है। जाएं, PTI के जितने मेंबरान हैं उनको PTI फॉर्म्स पे जो लिखा हुआ है माने, और फिर इस असेंबली में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का हिसाब किताब करें। ये पानी में मधानी डाल के जितना मर्जी रड़कते रहेंगे, मक्खन नहीं आने वाला है। उसके लिए आपको लस्सी और दूध और मलाई दोनों चीजें होनी चाहिए। वो 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन सारी खा गया था। सो मेरा यही मुतालबा है कि इसको ठीक करें, ये आवाम की जो वोट की सैंक्टिटी थी उसकी राह मुतय्यन करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 पॉइंट जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, 2-3 मिनट की बात है, बात तफसील से हो गई है, तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि आइन का आर्टिकल 51 जो है वो बड़ा क्लियर है कि मखसूस नशिस्तें उसको मिलती हैं जिस जमात ने जितनी सीटें जो हैं वो जीती होती हैं। ये नहीं होता कि एक जमात वो सीटें जीती नहीं हैं तो उसको दूसरी किसी जमात की सीटें मिल जाएं। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है
کہ یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت جو ہے انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. نہیں، ہم تمام لوگوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ جمع کروائے، ہمیں جان بوجھ کر آزاد کر دیا گیا. اور یہ الیکشن کمیشن نے جو انٹرپریٹیشن کی تھی اس کے اوپر آج سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن خود مان گیا ہے کہ ہم نے جو انٹرپریٹیشن کی تھی اس کے مطابق جو بلے کے نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے مطابق ہم نے آزاد کیا. اور نمبر 3 بات یہ کہا گیا، آخری بات کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جس طرح سے یہاں پر اس نے کنڈکٹ کیا، جو ماحول بنایا، اور جس طرح سے اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور باقی دے رہے تھے، اور ایک طرف گزشتہ 2 دن جو پہلے سماعت ہوئی تھی اس کے اندر جیسے عمران خان صاحب کے اوپر کہا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن کے اوپر انہوں نے جس طرح سے وہ اثر انداز ہوئے، ہم ان الفاظ کی بھی مذمت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ پاکستان کو، اس جمہوریت کو انصاف دیا جائے.